اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے احکام آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور آج عرض کریں گے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ مکروہ کا مطلب کیا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو خدا کو ناپسند ہو۔ البتہ اگر کوئی کام خدا کو بہت زیادہ ناپسند ہو تو اس کو حرام کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ناپسند کام اس درجے پر نہ پہنچے، حرام کے درجے تک نہ پہنچے، تو اس کو مکروہ کہا جاتا ہے، یعنی خدا کو ناپسند ہے۔ اگر کوئی اس کو انجام دے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حرام کو انجام دیتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا ہے، کیونکہ خدا کو شدید ناپسند ہے۔ اور جب کسی عبادت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کام مثلا مکروہ ہے، نماز میں فلاں کام مکروہ ہے، روزے میں فلاں کام مکروہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فلاں کام مکروہ ہے، تو یہ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر وہ کام انجام دے گا اس عبادت میں تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی، یعنی وہ پورا مکمل ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اگر انسان مکمل ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس مکروہ کام کو بھی ترک کر دے، وإلا اگر اس کام کو انجام دے گا تو اس کا عمل وہ ٹھیک ہوگا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ جیسے روزے کے بارے میں جو مکروہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان مکروہ کاموں کو انجام دے گا تو روزے کے ثواب میں کمی ہوگی، لیکن اس کا روزہ کاؤنٹ ہوگا، واجب ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر ہے مومنین کے لیے کہ ان کاموں سے بھی پرہیز کریں کہ جو ثواب میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے چند چیزیں مکروہ ہیں روزے کی حالت میں۔ نمبر 1، اگر کوئی انسان اپنی آنکھ میں دوا ڈال رہا ہے یا سرما لگا رہا ہے اور اس دوا اور سرمے کا ذائقہ انسان کے حلق تک پہنچے، تو ایسی صورت میں وہ دوا ڈالنا اور وہ سرما لگانا مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ لگائے گا اور گلے تک پہنچ جائے گا اس کا ذائقہ یا اس کا مزہ یا اس کی بو پہنچ جائے تو روزہ مکروہ ہوگا، باطل نہیں ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی۔ دوسرا کام جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں وہ یہ کہ ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلاً خون دینا۔ خون اگر زیادہ مقدار میں انسان دیتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کمزوری پیدا ہو، تو اس قسم کا خون دینا مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ یا کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے انسان میں کمزوری پیدا ہو تو وہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ تیسرا مکروہ کام فرماتے ہیں کہ ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی وجہ سے ناک میں دوا ڈال رہا ہے اور وہ دوا جو ہے وہ انسان کو نہیں معلوم کہ گلے تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، تو پھر ڈال سکتا ہے، مکروہ ہے یہ البتہ اس حالت میں کہ اس کو علم نہ ہو کہ یہ گلے تک پہنچے گی یا نہ، تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ ہاں ناک میں اگر میں نے دوا ڈالی تو یقیناً گلے تک پہنچ جائے گی، تو پھر یہ دوا ڈالنا جائز ہی نہیں، یعنی روزے کو باطل کر دے گی۔ چوتھی چیز جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں وہ یہ ہے کہ خوشبودار گھاس کو سونگھنا، جیسے مثال کے طور پر پودینہ ہے، منٹ کو سونگھنا یا کوئی اور گھاس ہو، خوشبودار گھاس، ان کو سونگھنا جو ہے وہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ لیکن اگر کوئی انسان پرفیوم لگاتا ہے اور پرفیوم کی خوشبو انسان سونگھتا ہے یا عطر لگاتا ہے تو پرفیوم اور عطر لگانا مکروہ نہیں ہے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا پانی میں بیٹھنا، البتہ جو گرم ممالک ہیں جہاں پر گرمی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی مرد یا عورت پانی میں بیٹھے تاکہ تھوڑا سا اس کو آرام ملے۔ فرماتے ہیں کہ عورت کا پانی میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ چھٹی چیز فرماتے ہیں کہ خشک انیما لینا، خشک چیز کے ذریعے سے انیما لینا، حقنہ لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر تر چیز کے ساتھ انیما لے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
7वीं चीज़, जो लिबास पहन रखा हो उसे तर्क करना। ये भी उसी सूरत में है कि जब ज़्यादा गर्मी हो, बाज़ गर्म इलाकों में लोग रोज़ा रखते हैं गर्मियों में, तो अपना लिबास तर्क कर लेते हैं ताकि थोड़ी-सी ठंडक मिले, आराम मिले। तो ये काम करना भी मकरूह है, लेकिन रोज़ा सही है। 8वीं चीज़, दाँत निकलवाना और हर वो काम करना जिसकी वज़ह से मुँह में खून निकले। दाँत निकलवाना जायज़ है, निकाल सकता है आदमी रोज़े की हालत में, लेकिन मकरूह है। या हर वो काम करना जिसके ज़रिए से मुँह में खून आ जाए, तो वो काम करना मकरूह है रोज़े की हालत में। नंबर 9, तर लकड़ी से मिसवाक करना। जैसे बाज़ लोग अपने बाज़ इलाकों के अंदर लकड़ी के साथ मिसवाक करते हैं। अगर वो खुश्क हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर तर है, तो फिर उस तर के साथ मिसवाक करना मकरूह है। और 10वीं चीज़ फरमाते हैं कि बिला वजह कोई पानी या कोई लिक्विड इंसान मुँह में फिराए, गले के अंदर नहीं उतारे बल्कि मुँह में फ़कत फिराए। मसलन बाज़ को खुश्की हो जाती है, तो उस खुश्की को दूर करने के लिए मुँह में पानी डालते हैं, कुल्ली करते हैं और फिर उसको बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसा करना मकरूह है। और आखिर में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ फोर प्ले करे, यानी हँसी मज़ाक जैसे मियाँ-बीवी के ताल्लुकात में होता है, अगर वो करे और उसका ये कस्द भी ना हो कि वो उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए, ये कस्द नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक ख़ास जो हँसी मज़ाक होता है मियाँ-बीवी का, बोसा लेना या और किस्म की हरकतें, तो वो मकरूह हैं। उससे रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन रोज़े की सवाब में कमी होती है। तो खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन के अहकाम समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।